السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سلام جس کا احادیث مبارکہ میں کثرت سے ذکر ملتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بات سے پہلے سلام کرو، السلام قبل الکلام۔ یہ ایک اسلامی شعار ہے۔ سلام کا جواب دینا واجب ہے، اور سلام میں پہل کرنا مسنون ہے، اور سلام کو بہتر الفاظ میں استعمال کرنا اس پر بہت زیادہ ثواب مرتب ہوتا ہے۔ لیکن کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جن میں سلام کرنے کو علماء نے، فقہا نے منع کیا ہے۔ اسی سے متعلق ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی سلام ایسے وقت میں کرے جب کوئی کام میں مشغول ہو، اہم کام میں، کیا اس کا جواب دینا ضروری ہے، یا سلام اس کو نہیں کرنا چاہیے؟ تو ایسی صورت میں جب وہ سلام کر دے ہم کیا کریں؟ یا دوسرے الفاظ میں اگر کہا جائے، کن اوقات میں ایک مسلمان کو سلام نہیں کرنا چاہیے؟ اگر آپ کو بھی کوئی سوال درپیش ہے تو زاد مسلم شریعہ ہیلپ لائن سے آپ مدد لے سکتے ہیں۔ نیچے دیے گئے اس نمبر پر اپنا آڈیو یا ٹیکسٹ میسج بھیج کر اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ محترم ناظرین، فقہا نے سلام کرنے سے چند جگہوں پر ایک مسلمان کو منع فرمایا ہے۔ اس میں سے سب سے اہم جو ہے وہ حالت نماز میں۔ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور آپ اس کو السلام علیکم کہہ دیں تو ایسے موقع پر فقہا فرماتے ہیں کہ سلام نہیں کرنا چاہیے اگر سب لوگ نماز میں مشغول ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، یا ذکر و اذکار میں مصروف ہے، یا کوئی خطبہ دے رہا ہے، اور اسی طرح سے کوئی اہم فقہ کے مسائل کا، یعنی عوام میں پیش آنے والے جو مسائل ہیں ان میں اگر بات چیت میں مشغول ہے، کسی کو مسئلہ سمجھا رہا ہے، ایسے وقت میں، اور مقدمے کے فیصلے کے وقت میں، یا اگر کوئی اذان دے رہا ہے، یا اقامت دے رہا ہے، یا درس دے رہا ہے، ایسے وقت میں آدمی کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ فقہا اسی کے ضمن میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اجنبی جوان عورت ہے تو اس کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے۔ سلام کرنے میں فتنے کا اور خطرے میں اور فتنے کا، اندیشے کا سبب ظاہر کرتے ہوئے فرمایا اجنبی جوان عورت کو بھی سلام کرنا نہیں چاہیے۔ اس سے فقہا نے ایک عام آدمی کو روکا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی لوگ گناہ کے کام میں پڑے ہوئے ہیں، مان لیجئے شطرنج کھیل رہے ہیں یا دیگر اور کام کر رہے ہیں، ایسے وقت میں بھی ان لوگوں کو سلام کرنے سے فقہا نے منع فرمایا۔ ایسے وقت میں جبکہ دین اسلام کی عظمت میں کمی آتی ہو، ایسے وقت میں فرمایا کہ ایسے وقت میں سلام کرنے سے احتیاط کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ کافر اور وہ شخص جس کا ستر کھلا ہوا ہے، ایسے شخص کو بھی سلام کرنے سے اپنے آپ کو روکنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جو بیت الخلاء میں موجود ہیں اور بیت الخلاء میں اور ٹوائلٹ میں ہیں، آپ اس کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اس کو بھی اگر سلام کر رہے ہیں تو اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ اور ایسے ہی فقہا نے ذکر فرمایا کہ جو شخص کھانے میں مشغول ہو تو اس کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہاں آپ کے سلام کرنے سے وہ آپ کو شریک بنا لے اپنے کھانے میں، یا آپ سلام کر کے کسی کو اپنے کھانے میں شریک کرنا چاہے تو آپ اس کو شریک کر سکتے ہیں، فقہا نے اس کی اجازت دی ہے۔ اسی طریقے سے ایسے کام میں جس میں دین اسلام کی عظمت اور توقیر میں کمی آتی ہے، ان مقامات پر بھی سلام سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اس سلسلے میں فقہا نے ایک اصول ذکر فرمایا کہ جو لوگ کسی اہم کام میں مشغول ہوں، سلام کرنے میں ان کو خلل واقع ہوتا ہو، یا جو لوگ گناہ کے کاموں میں مصروف ہو، یا جن کو سلام کرنا حیا کے تقاضے کے خلاف ہو، یا جنہیں سلام کرنے سے فتنے کا اندیشہ ہو، یا وہ غیر مسلم ہو، ان کو سلام کرنے میں پہل نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا فقہا نے تذکرہ کیا ہے۔ یہ چند جگہیں ہیں
جن میں سلام میں پہل کرنے سے یا سلام کرنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اگر کوئی کر دے تو پھر سلام کا جواب دے دینا چاہیے، اس لیے کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ اللہ پاک ہمیں سلام میں پہل کرنے کی اور سلام کی عادت ڈالنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔